دروازے پر کوئی آئی ہے، کہا اچھا بیوی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں 2 کمرے ہیں، ذرا ٹھہرنا میں 1 کمرے کو خالی کرا دوں پھر آپ کو اندر لے کے چلوں گا۔ مولوی جان گھر جاتا ہے، 1 کمرے کو خالی کرایا، پھر بعد آیا سیدزادی کی بارگاہ میں عرض کی چلے گھر تشریف لے چلے۔ سیدزادی اندر پہنچی، کھانے کا انتظام کیا۔ جب رات ہوئی نا تو بے ساختہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں اچھی طرح آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکا، اپنے نانا سے میری شکایت نہ کرنا، قیامت والے دن اپنے نانا سے میری شکایت نہ کرنا۔ سامنے دیا تشام جب یہ بات اس سیدزادی نے سنی، رات گزری، وہ نوجوان جو امیر تھا جب وہ سویا نا تو خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنت تقسیم فرما رہے ہیں، جنت کے محلات کے سامنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے۔ وہ امیر نوجوان چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا آقا یہ کس کے محلات ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ مسلمانوں کے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ مسلمانوں کے ہیں۔ جب اس نوجوان نے سنا یہ مسلمانوں کے ہیں تو عرض کی آقا میں مسلمان ہوں، مجھے بھی محلات میں سے کوئی ایک محل عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا بتا تو مسلمان ہے، تیرے پاس مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے سیدزادی سے کہا تھا تو سیدزادی ہے بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی تھی، تو نے اسے دلیل مانگنا شروع کر دی، اب تو بتا اگر تو مسلمان ہے تو تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ بیدار ہوا، رات کے وقت دوڑا، اس سیدزادی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مجوسی کے دروازے پر پہنچا۔ خبر ملی تھی اس گھر میں جلوہ گر ہے، صبح کا وقت ہو چلا تھا۔ جب نوجوان پہنچا دروازے پر دستک دی، وہ مجوسی باہر نکلا اور کہا کیا حکم ہے بتائے؟ تو کہنے لگا آپ کے گھر میں میرے محبوب کی ایک بیٹی جلوہ گر ہے، مہربانی کریں آپ اسے 1000 درہم دینار دے دیں، ایک مرتبہ مجھے اس کی خدمت کا موقع دے دیجئے، مہربانی ہوگی۔ اس مجوسی نے کہا خیر ہو، کیوں آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ اتنا جلدی سبب آپ آئے میرے دروازے پر اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سیدزادی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا رات کو خواب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے دھتکار دیا ہے، آقا نے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا، میں چاہتا ہوں آج میں سیدزادی کی خدمت کر کے رب کے رسول کو راضی کر سکوں۔ جب یہ بات کی نا مجوسی کہنے لگا جس محبوب نے تجھے خواب میں جنت کی سیر کروائی اور جس محبوب کو تو جنت کے دروازے پر دیکھ کے آیا ہے وہ محبوب میرے گھر آیا۔ سبحان اللہ۔ ارے وہی محبوب رات کو میرے گھر جلوہ گر ہوا تھا اور میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے کلمہ بھی پڑھایا ہے، مجھے اپنا غلام بھی بنایا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے گئے ہیں مجوسی تجھے مبارک ہو، تو بھی جنتی، تیرے تمام گھر والے بھی جنتی۔ تو یہ ہے مقام سیدزادوں کی خدمت کرنے کا۔ میرے آقا علیہ السلام دیکھیں ایک سیدزادی میرے باپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق جڑا اور جو خود سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہو، اگر اس کے ساتھ محبت کی جائے پھر کیا عقیدہ ہے کہ ہمیں جنت نہیں مل سکتی؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی حضور کے غلام نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کو زیادہ محبوب کون تھا؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا رہا تھا آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری بیٹی فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پھر سوال کیا آقا یہ تو عورتوں میں سے ہے نا، اب مردوں میں سے بتائیں زیادہ محبوب کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں سے مجھے زیادہ محبوب علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث یہاں اور بھی ہے کہ میرے باپ علیہ السلام ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ کا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا بھی کہا، لیکن یہ جو روایت ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ خیر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا جائے؟ اور میرے باپ علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا جب بھی آقا علیہ السلام کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سب کو ملنے کے بعد آقا آخر میں اپنی بیٹی کے گلے جا رکھتے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی سے جا کر ملاقات کرتے، جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام نے درس دیا بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کا۔ سامنے دیا تشاب یہ تھی میرے محبوب علیہ السلام کی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ قریشی عورتیں آئیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ہم آپ کی قوم سے ہیں،
آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان نہیں، ہمارے یہاں شادی ہے اور عرض یہ ہے آقا کہ آپ اپنی لفظ جگر نور نظر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تب ہمارے گھر بھیجنا، شادی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ تھی تو دشمنوں کی بیٹیاں، لیکن میرے محبوب کی اداؤں پر قربان جب حضور نے دشمن کی بیٹی کو بھی کبھی خالی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سوال کیا نا حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے صبح کو ہمیں دو، میں فاطمہ کو بھیج دوں گا۔ جب شروع ہوئی نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فاطمہ زہرا کو بلایا اور فرمانے لگے اے فاطمہ میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ دروازے محمد عربی کے دروازے پر چل کر کوئی بیٹی آئے اور محمد عربی اسے خالی جھولی واپس بھیج دے۔ جب یہ جملے کہے نا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بی بی فاطمہ زہرا نے عرض کی ابا حضور بات کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل ہمارے خاندان کی بیٹیاں آئی تھی اور ان کے ہاں شادی ہے فاطمہ، اگر تم چاہو تو اس شادی پر جا سکتی ہو، اگر تم پسند کرو تو میرے آگے بیٹی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ کہا ابا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا حکم اور فاطمہ آپ کے حکم مطیع کر جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تو تھوڑی دیر بعد حضرت فاطمہ ذرا پھر حضور کی بارگاہ میں آئی اور غمگین سی حالت تھی، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا ابا حضور عرض یہ ہے کہ وہاں میں قریشی خاندان میں جب جاؤں گی تو ان کی جو عورتیں ہوگی ان میں عمدہ لباس پہنے ہوں گے اور میں فاطمہ میرے تو چادر پر 12 پیمند لگے ہوتے ہیں۔ ابا حضور اگر میں ان کے پاس گئی تو صرف مجھ پر نہیں، آپ پر نہیں، بلکہ آپ کے دین اسلام پر لوگ تہمتیں لگائیں گے۔ کیا کہیں گے ابا حضور وہ عورتیں، وہ قریشی سردار کیا کہیں گے کہ محمد عربی کی بیٹی اور اس کا لباس اس طرح کا ہے۔ میرے بابو علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو قریش کے سردار کی بیٹیاں ہیں، تم محمد عربی کی بیٹی ہو جو نبیوں کا بھی سردار ہے۔ فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کے پاس مال و زر زیادہ ہے تو تمہارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ بس میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہی تھا۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں آقا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرما دیجئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب فرما رہا ہے فاطمہ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ جب پیغام لے کر حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشخبری اپنی بیٹی کو سنائی، کبھی فاطمہ زہرا میں وہی لباس تھا۔ اب یہاں دو روایت، ایک روایت یہ ہے کہ لباس تبدیل ہوا، ایک روایت ہے کہ وہی لباس تھا۔ ہم اسی لباس کی بات کرتے ہیں، وہی لباس تھا، پیمان لگا لباس تھا، لیکن رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں جب وہ محمد عربی کی بیٹی میرے محبوب کی بیٹی گھر سے نکلی، جب قریش خاندان کی طرف چلی نا، اب قریشی عورتیں انتظار کر رہی تھی، ہم دیکھتی ہیں کہ کیسے اس محبوب جو ایک ہاتھ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرنے والا، انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس موڑنے والے کی بیٹی ہم دیکھتی ہیں کس شان سے آتی ہے۔ بس انہوں نے یہ خیال کیا، غیب سے آواز آئی اور قریش کی اور تو خبردار ادب سے کھڑی ہو جاؤ، محمد عربی کی بیٹی آ رہی ہے، محمد عربی کی بیٹی آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ لفظ ان کے کام تک پہنچے تو عبادت کھڑی ہو گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو آتا دیکھا، اب ظاہری لباس تو وہ تھا جس کو 12 پیمند لگے ہوئے تھے، لیکن علماء کرام نے لکھا جب قریشی نوجوانوں کی سردار عورتوں نے یہ دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چل رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں آپ کے ساتھ ہیں، وہ لباس جو بظاہر اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ بہت عام سا لباس ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لباس سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ قریشی نوجوانوں کے گھر کی در و دیوار اس نور سے روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی شان۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ان کے ہاں تشریف فرما ہوئی نا، تو جب میرے محبوب کی بیٹی کو انہوں نے لباس دیکھا تو اپنے لباس پر بھی نظر ڈالی تو کہنے لگی ایک دوسرے سے ارے ہم نے تو بڑے قیمتی لباس منگوائے تھے، صحیح کہتے ہیں محمد عربی جیسی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو محبوب کی بیٹی جب آئی ہے، اس طرح کا لباس ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو ثابت شام میرے محبوب کی بیٹی کا لباس دیکھ کر وہ لاکھوں مشرکین جو تھیں، پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میرے محبوب کی بیٹی کا لباس دیکھا اور کلمہ پڑھ کر اسلام کی سب شرف شام اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس دیا ہے بیٹیوں کو دھتکارا نہیں جاتا، ان کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ آدمی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور کی گھر تشریف فرما آتی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے اور بوسہ دیتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی پیشانی کا، ارے قربان جائیں
सामिन ज़ियात शाह, जिस महबूब के तलवों को आसमान चूमे वो महबूब अपनी बेटी की पिशानी को बोसा दे रहा है। ये शान है बेटी की, बेटी की शान को समझे, बेटी की अजमत को समझे, उसको धुतकारे ना बल्कि उसको सीने से लगाए, अपने जिगर का टुकड़ा समझकर उसको रखे। ऐसा ना हो कि कहीं कल क़यामत के दिन जब उन लोगों की लिस्ट को फरोला जाए जो बेटी की इज्जत नहीं किया करते थे, तो हो सकता है कहीं उनमें हमारा नाम ही ना आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा एक ऐलान है, अगर आप महसूस न करें, पहले भी अक्सर ये ऐलान हम करते रहते हैं, आपके ताउन से ही हमारे मस्जिद आबाद है और हमने ही इनकी खिदमत करनी है। माशाअल्लाह ये कहाँ से चली मस्जिद अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है मस्जिद के लिए, अगर कोई खुशी से देना चाहे तो दे सकता है। तकरीबन 45,000 रुपये का कह रहे थे, बैटरी आई है और तकरीबन 15,000 रुपये का जंगला जुबान हमारी जूतियों की हिफाजत के लिए रखा गया है। तो कोशिश किया करें, मस्जिद की खिदमत किया करें। है तो ऐसा नौजवान जो कहे कि मैं मस्जिद के इतने अखराजात जो है वो अपने जिम्मे लेने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं भी है तो अल्लाह तबारक व तआला सबको तौफीक दे, दीन की खिदमत करने की तौफीक दे। हमारे पैसे ज़ाय भी तो हो जाते हैं, कंजर खानों में भी तो हम पैसे लगा देते हैं। हम देखते हैं जब कंजर खाना हो, जब किसी की शादी में वो कंजरियाँ बुलाई जाए तो हम देखते नहीं हमारी पैसों जेब से कितने पैसे निकल रहे हैं। जब हम मस्जिद के लिए देने हो या मदरसे के लिए देने हो, किसी यतीम मिस्कीन को देने हो, तो फिर हमें 10 रुपये भी बाहर लगने नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आज नहीं दे सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में इनसे मिल लेना, बाद में जो हो सके हस्बे तौफीक अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हलाल रिज़्क़ से दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और उशर के बारे में सुन लें, मौजूद तो लंबा था लेकिन सिर्फ इतना सुन लें क्योंकि आजकल गंदम का मौसम है, तो मेहरबानी किया करें उशर का कम अज़ कम 20वां हिस्सा जो है, हमारे यहाँ जो फसलें हैं इनका 20वां हिस्सा बनता है। अब तो रोई में भी तकरीबन वो जो है आसमानी पानी की किल्लत है, तो 20वां हिस्सा जो है वो उशर का इसकी खिदमत के गरीबों को दे, मस्कीनों को दे, यतीमों को दे। तुम्हारा एक मन गंदम तुम्हारी आखिरत सवार सकता है। आज तो लोग कहते हैं कि मौलवी आके हमारे पास एक मन गंदम लेने के लिए, तो फिर जब मौलवी को देखा तो घर का दरवाजा ही बंद कर दिया। ये क्या करने आए, यूशर लेने आए। तुम नहीं जानते यूशर लेकर तुम्हारा कितना फायदा कर रहे हैं, तुम्हें जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि तुम खुद चल कर उनको देते, लेकिन ये उनका एहसान माने तो खुद चल कर तुम्हारे पास आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।